الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے توسل کا فصل مکمل کیا تھا۔ توسل کے فصل کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا بطور سوال و جواب کہ توسل کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ توسل کرنا یہ صحابہ کرام، تابعین، نیز ائمہ مجتہدین خلف و سلف سب کا یہ معمول رہا ہے۔ اور توسل کے بارے میں، توسل کے سلسلے میں مصنف نے آپ کو احادیث مبارکہ سے دلیل بھی دی تھی۔ ایک نابینا صحابی کے بارے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انہیں دعا تعلیم فرمائی تھی، اس دعا کو بطور دلیل آپ نے پیش کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دعا جو تعلیم فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ دعا میں تم کہنا اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے۔ اس سے بھی وسیلے کا صاف ثبوت ہوتا ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ کے دور خلافت میں جب قحط سالی واقع ہوئی تھی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا۔ آج ہم تیری بارگاہ میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو تم ہمیں سیراب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ میں بارش ہونے لگی، تمام لوگوں کو سیراب کر دیا۔ اس پہ اعتراض ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوتا ہے مردوں کو وسیلہ بنانا درست نہیں ہے، یعنی بعد موت چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، انہیں وسیلہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر بعد موت وسیلہ بنانا درست ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے۔ پھر اس کا جواب مصنف نے دیا تھا کہ نہیں، بلکہ جس طرح ان کی حیات میں انہیں وسیلہ بنانا جائز اور درست ہے، ٹھیک اسی طرح بعد وفات بھی انہیں وسیلہ بنانا درست اور جائز ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر ہی کے دور میں ایک مرتبہ اور قحط سالی ہوئی تھی تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے پانی طلب کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال بن حارث جو کہ صحابی ہیں، انہوں نے وسیلہ بنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح زندوں کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی انہیں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن کی آیت کا یہ جز ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو، اس سے پہلے ایمان والوں کا لفظ ہے، یہ خطاب ایمان والوں سے ہے کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔
تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے وسیلہ کرنا جائز ہے۔ اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں، صبر اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ یہ مراد ہیں، یعنی اعمال صالحہ مراد ہیں۔ اعمال صالحہ سے تم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس طرح یہاں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اسی طرح نیک اللہ کی بارگاہ کے نیک بندے بھی ہیں، انہیں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہے، اسی طرح مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اس آیت کی وجہ سے صلحاء اور نیک صالحین کو وسیلہ بنانا درست ہے۔ اس آیت مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ بنانا جائز اور درست ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد آتی ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہیں ایک شخص نے ایسے ہی کہا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بطور دلیل، وسیلہ کی دلیل کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ آیت کی تلاوت کی۔ وہ شخص کہنے لگا، اس سے مراد اس آیت میں جو وسیلہ ہے، اس آیت سے مراد نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ اس آیت سے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کو وسیلہ بنانا، انبیاء کرام کو ان کی وفات کے بعد وسیلہ بنانا جائز ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اچھا بیٹا تم نماز پڑھتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، جی حضور میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا روزہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں روزہ رکھتا ہوں میں۔ پھر اب وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے کہنے لگے، تم حج بھی کر چکے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں حضور میں حج بھی کر چکا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے، اچھا یہ بتاؤ کیا تمہاری اعمال قبول ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال قبول کر لیے گئے؟ وہ شخص کہتا ہے، حضور مجھے کیسے معلوم کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میرا کام تو تھا اعمال کرنا، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میرے اعمال کو قبول کر لے، اگر اللہ چاہے تو رد کر دے، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہاری اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں، اور تم انہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ بناتے ہو۔ جس اعمال کے مقبول ہونے کا تمہیں علم نہیں ہے، تم اسے اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ بناتے ہو۔ اب یہ بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے مقبول بنتے ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور غوث اعظم، تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، حضور خواجہ خواجگاہ، خواجہ ہند، اسی طرح تمام اولیاء کرام جو ہیں، آپ یہ بتاؤ وہ اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے بارگاہ کے مقبولان ہیں یا نہیں ہیں؟ جب وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہیں تو جو مقبول ہیں ان کا وسیلہ بنانا زیادہ درست ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے انہیں سمجھایا۔ خیر یہ بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ استغاثہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ استغاثہ کسے کہتے ہیں، استغاثہ کا معنی کیا ہے، استغاثہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کے بارے میں مصنف آپ کو بتلائیں گے۔ فصل فی الاستغاثۃ، یہ فصل ہے استغاثہ کے بیان میں، استغاثہ کے بحث میں۔ پہلا سوال کر رہے ہیں مصنف، ما معنی الاستغاثۃ، استغاثہ کا معنی کیا ہے، استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ خود مصنف جواب دیتے ہیں، الاستغاثۃ ہی طلب العبد الاغاثۃ، الاستغاثۃ ہی طلب العبد الاغاثۃ والمعونۃ ممن یشفعہ ویدفع عنہ عند الوقوع فی الشدۃ ونحوها، یعنی استغاثہ یہ بندے کا مدد طلب کرنا،
اور معاونت اس کا مطلب بھی ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ استغاثہ کہتے ہیں بندے کا مدد طلب کرنا اس شخص سے جو اس کی سفارش کرے اور اس بندے سے دور کرے جب بندہ شدت میں گر جائے۔ بندے کا شدت میں وقوع کے وقت وہ اس بندے سے دور کرے۔ استغاثہ یہ باب استفعال سے ہے اور باب استفعال کا ایک خاصہ طلب ماخذ ہوتا ہے، اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ مدد طلب کرنا، استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا۔ ما معنی الاستغاثتی، استغاثہ کا معنی کیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں الاستغاثۃ ہی طلب العبد الاغاثۃ والمعونۃ ممن یشفعہ ویدفع عنہ عند الوقوع فی شدۃ ونحوہا۔ بندے کا مدد طلب کرنا اس شخص سے، اس ذات سے جو اس کی سفارش کرے اور سختی میں گرنے کے وقت، مصیبت میں گرنے کے وقت اس سے مصیبت کو دور کرے، مصیبت یا اسی طرح کسی اور پریشانی میں گرنے کے وقت اس سے مصیبت کو دور کرے۔ دوسرا سوال فرما رہے ہیں کہ هل يجوز الاستغاثۃ من غیر اللہ، کیا استغاثہ غیر اللہ سے جائز ہے؟ کیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا جائز ہے؟ جواب دیتے ہیں خود، نعم یجوز طلبها من غیرہ تعالی، ہاں استغاثہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے جائز ہے، باعتبار انہ سبب و واسطۃ، اس اعتبار سے کہ یہ جس سے استغاثہ طلب کر رہے ہیں وہ سبب اور واسطہ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ سبب اور واسطہ ہے۔ فإن الإغاثة وإن كانت هي من الله عز وجل على الحقيقة، اور اگرچہ مدد کرنا یہ حقیقتاً اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے، مدد کرنا اگرچہ حقیقتاً اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، فلا ینافی ان اللہ تعالی جعل لذلك اسبابا ووسائط اعدلہ، تو یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی سبب بنائے اور واسطہ بنائے اس کی طرف، اس کی مدد کرنے کی، یعنی حقیقتاً تو مدد اللہ تعالی ہی فرماتا ہے اور ہم جن سے مدد طلب کرتے ہیں یہ واسطہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے مدد فرماتا ہے، یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسباب بنایا ہے۔ جس طرح دنیا میں آنے کے لیے باپ ماں یہ اسباب ہیں، اگر باپ ماں نہ ہوں تو بچے کی ولادت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے وہ بغیر والدین کے بچے کی ولادت کر دے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، وہ اسباب بنایا ہے، اس اسباب کے تحت وہ بچے کو پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام اور جو مقربان بارگاہ ہیں انہیں سبب بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے مدد کرنے کے لیے، تو ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ والدلیل علی ذلک قولہ علیہ السلام، اور اس پر یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کرنے پر دلیل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اور اللہ تعالی بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے مدد میں رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ
ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کر سکتا ہے، ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر مدد نہیں کرتا، اگر مدد کرنا یہ محال ہوتا، غیر اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر پاتا، تو اس حدیث پاک کا کیا معنی ہوگا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر یہاں پہ یہ کہنا کہ بندہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس حدیث پاک سے صاف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولیاء کرام مقبولان بارگاہ یہ مدد کر سکتے ہیں، بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ نیز اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کوئی اگر پریشان ہے اور ہم اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دور کر دیں، اس کی پریشانی کو دور کریں، کیونکہ اگر ہم اس کی پریشانی کو دور کریں گے اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی مصیبت میں گرفتار شخص کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ اس حدیث پاک سے تو صراحتاً یہ معلوم ہو گیا کہ بندہ مدد کر سکتا ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حقوق الطریق، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول راستے کے حقوق کے بارے میں، راستے کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قول، وَإِن تَغِيثُ الْمَحْلُوفَ وَتَهْتَدُ الضَّالَّ، اور یہ کہ تم مظلوم کی مدد کرو اور راستہ بھٹکنے والے کی رہنمائی کرو، اور یہ کہ تم مظلوم کی مدد کرو اور راہ بھٹکنے والے شخص کی رہنمائی کرو۔ تو یہاں سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ بندہ مدد کر سکتا ہے، تبھی تو آپ نے فرمایا، اور یہ کہ تم مظلوم کی مدد کرو۔ اگر مدد کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، مدد کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہوتا، تو بندہ کیسے مدد کر پاتا؟ تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مدد کرو مظلوموں کی اور جو راہ سے بھٹک گئے ہیں تم انہیں ہدایت دو، انہیں رہنمائی کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فنسب الاغاثۃ الی العبد واضافها الیہ، تو مدد کرنے کی نسبت بندے کی طرف کی گئی، مدد کرنے کی نسبت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندے کی طرف کی اور اس کی اضافت بھی بندے کی طرف کی۔ وَنَدُبَ الْعَدْبُ أَن يُعِينَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اور بہترین بندے وہ ہیں کہ وہ بعض کی مدد کریں۔ بندے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان میں سے بعض کی مدد کریں، بعض کی رہنمائی کریں۔ مَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْاِسْتِغَاثَةِ، یہاں سے سوال کر رہے ہیں کہ استغاثہ کے مشروع ہونے یعنی جائز ہونے پر کیا دلیل ہے؟ استغاثہ کے جائز ہونے پر کیا دلیل ہے؟ جواب، لِذَلِكَ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، استغاثہ کے جائز ہونے پر بہت سارے دلائل ہیں۔ منہا ما رواہ البخاری فی کتاب الزکوٰۃ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الشمس تدون یوم القیامۃ حتی یبلغ العرق نصف الاذن فبینما ہم کذلک استغاثوا بآدم ثم موسیٰ ثم بمحمد، الحدیث للآخر۔ بتا رہے ہیں کہ اس پر بہت ساری دلائل ہیں، انہی دلائل میں سے
ایک حدیث پاک وہ ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے زکوٰۃ کے کتاب الزکوٰۃ میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج قیامت کے دن قریب ہو جائے گا، سورج قیامت کے دن قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ پسینہ آدھی کان تک ہوگی، پسینہ آدھی کان تک پہنچ جائے گی۔ فبینہم کذالک، تو وہ اسی کے درمیان ہوں گے، یعنی پسینوں کے درمیان وہ ہوں گے اسی طرح۔ فکذالک استغاثوا بآدم، اسی طرح وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے اسی درمیان میں، فبینما ہم، اسی درمیان میں وہ ہوں گے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، یعنی پسینہ جب کان تک پہنچ گئی ہوگی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، ثم بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں گے۔ فقد اجمع اہل الموقف كلهم على جواز الاستغاثة بالانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور تحقیق کے تمام اہل موقف اس بات پر استغاثہ یعنی انبیاء السلام سے مدد طلب کرنے کے جواز پر اجماع کر چکے ہیں، یعنی تمام اہل موقف کا انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کے جائز ہونے پر اجماع ہے۔ فقط اجمع اہل الموقف كلهم على جواز الاستغاثة بالانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، تحقیق کے اہل موقف تمام کے تمام استغاثہ کے جواز ہونے پر اجماع کر چکے ہیں، بالانبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام سے استغاثہ کے جواز ہونے پر، وذالک بالہام من اللہ تعالی لہم، اور یہ یعنی ان کا اجماع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف الہام کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا جس کے سبب وہ اجماع اس بات پر کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ وفی ذالک ادل دلیل علی ندب التوسل والاستغاثۃ بہم فی الدنیا والآخرہ، اور اس پر یعنی ان سے مدد طلب کرنے پر دلیل دلالت کرتی ہے، ان سے مدد طلب کرنے پر اور توسل اور استغاثہ کے ان سے توسل اور استغاثہ کرنے کے مستحب ہونے پر دلیل دلالت کرتی ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں اور ان سے توسل کر سکتے ہیں، اس پر بہت ساری دلیلیں دلالت کرتی ہیں۔ وفی ذالک ادل دلیل علی ندب التوسل والاستغاثۃ بہم فی الدنیا والآخرہ، اور اس میں توسل اور استغاثہ کے ان سے توسل اور استغاثہ کے مستحب ہونے میں دنیا اور آخرت میں دلیلیں دلالت کرتی ہیں۔ ومن الادلہ علی ذالک ایضا ما رواہ الطبرانی، اور انہی دلائل میں سے ہے اس پر یعنی مدد طلب کرنے پر انہی دلائل میں سے ایک دلیل وہ ہے جسے طبرانی نے روایت کیا ہے، انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا ضل احدکم ای عن الطریق، جب تم میں سے کوئی گمراہ ہو جائے یعنی راستے سے گمراہ ہو جائے، راہ بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، او ارادہ عونا وہو بارض لیس فیہا انیس، یا وہ مدد کا ارادہ کرے اور وہ ایسی زمین میں ہو جہاں پہ کوئی اس کا مدد کرنے والا، کوئی اس کا پہچان والا نہ ہو، کوئی اس کا غمخواری کرنے والا نہ ہو، او ارادہ عونا وہو بارض لیس فیہا انیس، یا پھر وہ مدد کا ارادہ کرے اس حال میں کہ وہ ایسی زمین میں ہو جس زمین میں اس کا کوئی پہچان والا، کوئی
انیس نہ ہو، کوئی دوست نہ ہو، فلیقل تو چاہیے کہ وہ یہ کہے یا عباد اللہ اغیثنی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، وفی روایتن اور ایک روایت میں ہے اعیننی، یعنی یا عباد اللہ اعیننی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فإن للہ عبادا لا ترونہم، یقیناً اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم راستہ بھٹک جاؤ یا ایسی زمین میں ہو جہاں پہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے اور تمہیں مدد کی حاجت ہو تو تم یہ الفاظ کہو یا عباد اللہ اغیثنی، اور ایک روایت کے مطابق یا عباد اللہ اعیننی۔ تو اس حدیث پاک سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ یہاں مدد طلب کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے تمام عالم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، وہ تعلیم دے رہے ہیں مدد طلب کرنے کی۔ اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ناجائز ہوتا، شرک یا پھر کفر ہوتا، تو کیا ہادی اسلام تمام دنیا کو ہدایت دینے والے اس کی تعلیم دیتے؟ کبھی نہیں۔ ولہذا الحدیث صریح فی جواز الاستغاثۃ والنداء بالغائبین من الاحیاء والاموات واللہ اعلم، اور تو اس حدیث پاک میں صراحتاً استغاثہ اور ندا یعنی پکارنے کے جائز ہونے کا ذکر ہے، پکارنے کے، یا پھر یہ بولو کہ یہ حدیث پاک ندا، مدد طلب کرنا اور ندا دینا، جو غائب ہوں، غائبین کو ندا دینا، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردے ہوں، زندہ اور مردوں میں سے جو غائب ہیں انہیں ندا دینے اور ان سے مدد طلب کرنے کے جواز پر یہ حدیث صریح ہے، صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ خاتمہ۔ قال سید الامام احمد بن زینی دلحان رحمہ اللہ، والحاصل ان مذہب اہل السنہ والجماعہ جواز التوسل والاستغاثۃ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن زینی دلحان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب توسل اور استغاثہ کے جائز ہونے کا ہے، بالاحیاء والاموات، زندوں اور مردوں دونوں سے۔ مردوں سے مراد بظاہر جن کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ انبیاء کرام تو زندہ رہتے ہیں قبر میں، انشاءاللہ ہم آگے اسے بھی پڑھیں گے۔ لِأَنَّا لَا نَعْتَقِدُ تَأْثِيرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اس لیے کہ یہاں سے دلیل دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اعتقاد نہیں رکھتے تاثیر کا، یا اور نہ ہی ہم کسی نفع کا اعتقاد رکھتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کے تکلیف پہنچانے کا اعتقاد رکھتے ہیں، مگر اللہ کے لیے، یعنی نفع پہنچانا، تکلیف پہنچانا، کسی پہ تاثیر کرنا، یہ تمام کے تمام جو کام ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تاثیر کرنا اور کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا فعل ہے۔ ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے، لا شریک لہ، اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لِأَنَّا لَا نَعْتَقِدُ تَأْثِيرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اس لیے کہ ہم عقیدہ نہیں رکھتے تاثیر کا، نہ ہی نفع کا، نہ ہی نقصان کا، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ والانبیاء لا تاثیر لهم فی شیء، اور انبیاء کرام کا کسی چیز میں بھی تاثیر نہیں ہے، یعنی انبیاء کرام کا اپنی طرف سے کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَبَرَّكُ بِهِمْ، اور
ہم ان سے برکت حاصل کرتے ہیں، انما یتبرک بہم، اور ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے، انبیاء کرام سے برکت حاصل کی جاتی ہے، ان کا کوئی ذاتی تاثیر نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں۔ وَيُسْتَغَاثُ بِمَقَامِهِمْ، اور ان کے مقام کے سبب، مقام کے وسیلے سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ لِقَوْنِهِمْ أَحِبَّاءَ اللَّهِ تَعَالَى، ان کے اللہ کا محبوب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انبیاء کرام اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے مقام سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ هُمُ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ التَّأْثِيرَ لِلْأَحْيَاءِ دُونَ الْأَمْوَاتِ، اور وہ لوگ جو زندہ اور مردہ کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ زندہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے، مردوں سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، زندے کو وسیلہ بنانا جائز ہے، مردے کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے، وہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں زندوں کے لیے تاثیر کا۔ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو زندہ ہے وہ تاثیر پہنچا سکتا ہے، اثر کر سکتا ہے، نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جو مردہ ہے وہ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن انہوں نے زندوں کے لیے تاثیر مانا، نفع پہنچانے کا، نفع پہنچانا مانا کہ زندہ جو ہے وہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن مردہ نہیں پہنچا سکتا، گویا کہ وہ اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رہا ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور تم عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا ہے اور تم عمل نہیں کرتے۔ من کتابہ خلاصۃ الکلام، یہ جو لیا گیا ہے ان کی کتاب خلاصۃ الکلام سے لیا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم جو انبیاء کرام سے یا اولیاء کرام سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ کے مدد طلب نہیں کرتے کہ یہ اپنی طاقت سے یہ ہماری مدد کریں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے مدد کرنے والا حقیقتاً اللہ ہے، حقیقتاً مدد اللہ ہی کرتا ہے، اور یہ اس کے سبب ہیں، یہ ان کے اسباب ہیں، مدد کرنے کے یہ اسباب ہیں، کیونکہ یہ عالمی اسباب ہے اور عالمی اسباب میں ہر چیز سبب سے ہوتی ہے، اس لیے ہم انہیں سبب بناتے ہیں۔ اور جو لوگ فرق کرتے ہیں کہ زندوں سے مدد طلب کر سکتے ہو، مردوں سے نہیں کر سکتے، گویا کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان لوگوں کو، زندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تاثیر پہنچانے میں، مدد کرنے میں، نفع دینے میں، نقصان دینے میں، زندوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، مردوں کو نہیں مانتے۔ ہم چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں، ہم دونوں کے لیے اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دونوں مدد کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں۔ نیز اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں، احادیث میں بہت ساری دلائل ہیں جو مدد طلب کرنے کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ قرآنی آیتیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور روزے سے مدد طلب کرو، اے ایمان والو نماز اور روزے سے مدد طلب کرو۔ اب بتاؤ یہ نماز اور روزہ یہ اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم غیر اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو جب نماز سے اور روزہ سے مدد طلب کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان کا مقبول ہونا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو چکے ہیں، لیکن جو مقبولان بارگاہ ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، تو بدرجہ اولا ان سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم آپس میں نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ میں دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر بندہ مجبور ہوتا، اگر بندہ مدد نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے نیکی اور تقوی میں مدد کرو؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اس کے بعد یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور ہم الحمدللہ نیک بندوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء سے، انبیاء سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے یہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو الحمدللہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیں نیک کام ہی سکھاتے ہیں، نیکی کا کام کا حکم ہی دیتے ہیں، تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یعنی اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین میں، اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم پر جس تمہارے اور اس کے درمیان یعنی وعدہ ہو چکا ہے، اس قوم میں آپ مدد مت کیجیے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین میں مدد طلب کرے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اسے کلمہ پڑھائیں، یا اسی طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دین میں مدد طلب کرنے سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، علم دین سیکھنے کے بارے میں مدد طلب کرے یا کسی اور سلسلے میں طلب کرے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم مدد کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب دیکھو، جو مدد سے بے نیاز ہے، جسے مدد کی حاجت نہیں ہے، جو تمام جہاں والوں کا مدد کرنے والا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کون کرے گا یار؟ اللہ تو سب کی مدد کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مدد کر سکتا ہے، بندہ مدد کر سکتا ہے، اور یہ اس شخص کے اس ذات کے بارے میں یہاں پہ مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے جو کہ مدد سے بے نیاز ہے، کسی کی مدد کی اسے حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ خیر، اس سلسلے میں الحمدللہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، اگر آپ کو حاجت ہو تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔